السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سائیکالوجی کا دوسرا سبق نفسیات کی شاخیں یہ جاری ہے۔ نفسیات کی شاخوں میں ہم نے نظریاتی شاخیں جو ہے اس کی 6 ضمنی شاخیں دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے پچھلے ویڈیو میں اطلاقی شاخیں جو ہے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ اطلاقی نفسیات یعنی کہ اپلائیڈ سائیکالوجی، اور اس کی ذیلی شاخیں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ تعلیمی نفسیات ہے، طبی نفسیات ہے، جرائم کی نفسیات ہے، نفسیات برائے کھیل کود ہے، صنعتی نفسیات ہے، اسی طریقے سے سماجی نفسیات ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم پچھلے ویڈیو میں تعلیمی نفسیات یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی اور طبی نفسیات یعنی کلینیکل سائیکالوجی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے صلاح کاری کی نفسیات یعنی کاؤنسلنگ سائیکالوجی بھی دیکھ چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جرائم کی نفسیات یعنی کریمنل سائیکالوجی۔ کریمنل سائیکالوجی یا جرائم کی نفسیات یہ سماجی نفسیات سے مربوط جو ہے یہ شاخ ہے، یعنی جرائم جو ہوتے ہیں وہ کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ سماج سے، ہے نا۔ سماج ہوگا تو ہی کیا ہوتے ہیں؟ جرم ہوتے ہیں۔ تو جو کریمنل سائیکالوجی ہوتی ہے یہ سماجی نفسیات سے ہی مربوط ہوتی ہے، اور جو جرائم کے ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں کہ جو شخص جرم کر رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہے، یعنی جرائم کی نفسیات میں جرائم کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر یہ جو مجرمانہ برتاؤ ہوتا ہے اسے کس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کون سے احتیاطی تدابیر استعمال کرنا ہوں گی، کون سے احتیاطی اقدامات تجویز کرتے ہیں، اور مجرموں کو کس طریقے سے سدھارنا ہے اس کے منصوبوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، اور مجرمانہ برتاؤ کو کس چیز سے تحریک مل رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس بات پر بھی غور و فکر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فورنسک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر مجرموں کو جرم کو سمجھنے کی اور انہیں سمجھانے کے لیے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہر نفسیات قانون نافذ کرنے کے محکمے یا جرم کی تحقیق و تفتیش کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور مجرموں کی اصلاح کے لیے یہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات پر یہ کیا کرتے ہیں؟ زور دیتے ہیں، ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسے اقدامات تجویز کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجرم جو ہے وہ اپنے جرائم کو چھوڑ دے اور کیا ہے بہتر زندگی کیا کرے وہ اپنائے۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک یہاں پر کویشچن دے رہی ہوں کہ کسی جرم کی تفتیش کا جو ہے آپ کو معائنہ کرنا ہے، اور آپ کو مجرمانہ برتاؤ کو سمجھنے کے بعد مختصر نوٹ لکھنی ہے اس کے اوپر، یعنی کہ اگر سپوز کہ کسی نے چوری کیا ہے اور چوری کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ مجرم ہے، اس کا آپ نے کس طریقے سے تفتیش کی، اس کا کس طریقے سے معائنہ کیا، اور اس مجرم کے برتاؤ کو سمجھنے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس کے پوائنٹ آپ لوگوں کو لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نفسیات کی اگلی شاخ دیکھیں گے، وہ ہے نفسیات برائے کھیل کود یعنی اسپورٹ سائیکالوجی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اسپورٹ سائیکالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسپورٹس کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ کھلاڑیوں کے اندر تحریک، جوش، جذبہ اور توانائی کو کیا کرتے ہیں؟ قائم رکھتے ہیں، خواہ میدان ہو یا میدان میں نہ ہو۔ یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ کھلاڑیوں کو، جو بھی پلیئرز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی نگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں یا کوئی چیز کی ان کے اندر کیا ہوتی ہے کمی ہو رہی ہے تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کیا ہے، لوگ جب ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کھلاڑیوں اس طریقے سے ان کے اندر تحریک، جوش، جذبہ ختم ہو جائے گا تو یہ جو ہے ان کی توانائی باقی نہیں رہیں گی۔ تو چاہے میدان میں ہو کھلاڑی یا نہ ہو، جو اسپورٹس کے ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کھلاڑیوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور کھلاڑی جب تناؤ میں کھیلتا ہے، جب دباؤ میں کھیلتا ہے تو اسے سکون و فرحت دینے اور خراب کارکردگی کے دوران جذباتی توازن کو قائم رکھنے، کھیل کے دوران جب انہیں چوٹ لگ جاتی ہے، زخم لگ جاتا ہے
اس سے بچنے میں کیا کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں ٹیکنیک بتاتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں میں امداد باہمی کے اصولوں پر کام کرنے کا جذبہ پروان چڑھاتے ہیں۔ خود اعتمادی میں اضافہ کرنا، کھیل پر توجہ مرکوز کرنا اور کھیل کو کامیاب بنانے میں جدوجہد کرنا، اور کھیل کے دوران جو بھی تناؤ ہوتا ہے، جو ٹینشن ہوتا ہے، اسے ختم کرنے میں ان کی کیا کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے اسپورٹ سائیکالوجی کے بارے میں دیکھا، نفسیات برائے کھیل کود دیکھا۔ آپ لوگوں کو یہ کویشچن ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک کیا ہے مسئلہ دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہے اور آپ ایسا فرض کرنا ہے کہ آپ اسپورٹس کے ماہر نفسیات ہیں، اور آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک یہ چیلنج آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ گروپ میں کام کرنے کے جذبے کو فروغ دینا ہے، آپ کو جذبات کی نظم انتظام کرنا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرنا ہے۔ تو آپ کس طریقے سے کریں گے، یہ آپ لوگوں کو کویشچن میں دے رہی ہوں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے ہمارا اطلاقی نفسیات کا اگلا پارٹ جو ہے صنعتی نفسیات، جسے ہم انڈسٹریل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ انڈسٹریل سائیکالوجی، صنعتی نفسیات، نام سے ہی اپنے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صنعتی نفسیات میں صنعتی اور جو تجارتی ادارے ہیں اس میں کام کرنے والے لوگوں کے برتاؤ میں تبدیلیاں، عمل اور رد عمل کا کیا کیا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صنعتی مسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ جو صنعتیں ہیں وہ بہتر طریقے سے چلائی جا سکے۔ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو بھی ورکرز ہوتے ہیں وہاں کے، وہ ہڑتال کرتے ہیں نا، تو ہڑتالوں سے وغیرہ سے نمٹنے کے لیے ماہر نفسیات کی کیا ہے، مدد لی جاتی ہے۔ صنعتی نفسیات کے ماہرین مزدوروں کا انتخاب کرنے، ان کو تحریک دینے، اطمینان بخش نوکری، حوصلہ اور مثبت رجحان کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ وہ مزدوروں میں ترغیب کو فروغ دینے، گروہ سے متعلق اخلاقیات پیدا کرنے، قیادت کی مہارتوں کی مشق کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ صارفین کی نفسیات، یہ صنعتی نفسیات کی ایک شاخ ہے جس میں صارف کے برتاؤ، تیار شدہ اشیاء کی کوالٹی، خصوصی وفاداری اور خریداری پر اشتہار کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو صارفین کی نفسیات جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ہمارے جو کنزیومر ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی ہے۔ جو کسٹمر ہوتا ہے، جو کنزیومر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کیا کر رہا ہے، شے کو خرید رہا ہے نا۔ ہم صارف ہیں، ہم جب بھی کوئی چیز کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ تو جب یہ صنعتی نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ اس چیز کو خریدتے وقت صارف کا برتاؤ کیا ہوگا، تیار شدہ اشیاء کی کوالٹی کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو شے ہم خرید رہے ہیں اس کے اندر خصوصی وفاداری اور خریداری پر جو بھی اشتہارات لگائے جاتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا، یہ جو ہے صنعتی نفسیات کے ماہرین جو ہیں وہ اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کو جو ہے نفسیات میں کریئرس ان سائیکالوجی کا یہ چارٹ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نفسیات کی جیسے کہ ہم نے شاخیں دیکھی ہے، صلاح کاری کی نفسیات ہے، تعلیمی نفسیات ہے، طبی نفسیات ہے، صنعتی نفسیات ہے، سماجی نفسیات ہے۔ تو اس کے اندر الگ الگ ہمیں کریئر کے مواقع جو ہے وہ ملتے ہیں۔ جیسا کہ صلاح کاری کی نفسیات ہے، تو ایسے جو صلاح کاری کی نفسیات کے لیے جو لوگ جو ماہرین رہیں گے انہیں کریئر کے مواقع جو ہیں وہ کہاں پر ملیں گے، تعلیمی صلاح کار بن سکتے ہیں، وہ پیشہ ورانہ صلاح کار بن سکتے ہیں، اور وہ شادی سے متعلق صلاح کار بن سکتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے لوگ جو ہیں ان کے کریئر کے مواقع کہاں پر ہوں گے، اسکول صلاح کار ہو سکتے ہیں، وہ تعلیمی صلاح کار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو طبی نفسیات ہوتی ہیں، طبی نفسیات کے اندر یہ بہت ہی بڑا میدان ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ کلینیکل سائیکالوجی جو ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دواخانے میں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ پریکٹس بھی یہ کرتے ہیں، تو یہ طبی اور صلاح کار ماہر نفسیات ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ کار، نفسیاتی تھراپسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نفسیات کی ماہر نرس بن سکتے ہیں، یا بعض آباد کاری کے ماہر نفسیات یا ہپنو تھراپسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ طبی نفسیات کی کریئر کے مواقع ہیں۔ صنعتی یا تنظیمی نفسیات جو ہے وہ تنظیم کار ماہر نفسیات، صارف ماہر نفسیات، فعالیات پیمائی یعنی انسانوں، مشینوں اور ان کے ماحول کے وظائف کا مطالعہ، اور سماجی نفسیات میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کریئر کے مواقع جو ہیں وہ آفیسر کے رابطے عامہ،
افسر برائے سماجی فلاح و بہبود اور لیبر ویلفیئر آفیسر یہ بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر اسپورٹس کی نفسیات، فلاح و بہبود کی نفسیات، بچوں کی نفسیات اور ملٹری نفسیات کا بھی چارٹ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ آپ اسے دیکھیں، سمجھیں اور تمام پوائنٹس کو یاد کریں۔ اس طریقے سے ہم نے ہمارا سائیکالوجی کا جو دوسرا سبق تھا ہم نے سٹارٹ کیا تھا نفسیات کی شاخیں، یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔